شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے درمیان ہوں، اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہوں، ہم حق پر ہوں، اور پھر بھی ہمیں جو ہے نقصان ہو جائے، پھر بھی ہمارے جناب اتنے ساتھی شہید ہو جائیں، ہمیں شکست ہو جائے۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ایسا سوچتے ہو؟ یہ جو معاملہ تم پر آئے ہیں یہ تمہارے اپنی کمزوری کی وجہ سے آئے ہیں، اس میں تمہارے لیے تربیت ہے، لیکن اللہ کا فضل تو دیکھو، ہاری ہوئی جنگ ہے پھر بھی اللہ نے تمہیں وہاں سے محفوظ بھی رکھا، تمہیں بچا بھی لیا، اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال کر انہیں واپس بھی بھیج دیا۔ تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ غلطی ہوئی لیکن تو نے ہمیں معاف فرما دیا، ہم سے درگزر فرما لی، اور جو حالات نظر آ رہے تھے اس کے مطابق تو شاید ایک مسلمان بھی نہ وہاں پر بچتا، لیکن اللہ پاک نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور تھوڑی سی جو معاملات قربانی ہوئی وہ بھی ضروری تھی تاکہ باقی لوگوں کی تربیت ہو جائے۔ اس لیے تربیت کے لیے یہاں پر یہ معاملہ بنا۔ تو اس وقت منافقین مسلمانوں کے جو کمزور ذرا ہوتے ہیں نا مسلمان بیچارے، ہر دور کے اندر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی جلدی دوسروں کی باتوں کو جو ہے نا سیریس لے لیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے ان کے دل میں بھی یہ بات آنی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ان کے اس وسوسوں کو، ان کی ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہارا ایک بال برابر بھی نقصان نہ ہوتا، لیکن تربیت کیسے ہوتی؟ تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ میرے نبی کا فرمان کتنا قیمتی ہے؟ تمہیں میرے نبی کی حکمت اور دانائی کی قدر کیسے ہوتی؟ اس لیے تھوڑا سا نقصان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ سنبھل جائیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کی روشنی میں آگے جو ہے اپنے معاملات کو صحیح طرح سے ڈیل کریں۔